یہ کہانی ہے اخلاق کی، صبر کی اور رحمت کی۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب اس دنیا میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں تھا، تب اجالا دکھا۔ چلیے ہم لے کر چلتے ہیں اس دور میں جہاں بس اندھیرا تھا، جہاں پہ بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا، جہاں پہ لوگوں کو مارنا ایک عام بات تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں ایئر آف دی ایلیفینٹس کی۔ اس وقت عرب میں بہت زیادہ جاہلیت پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے پتھروں کا پوجا کرتے تھے، اپنے اپنے پتھر لے کر آ کر کے کعبہ میں سجا کر رکھتے تھے۔ وہاں پہ لوگوں کا دل بھٹک چکا تھا، سچائی اور ایمان سے لوگ ہٹ چکے تھے۔ اسی سمے یمن کا راجا ابراہا جب اس نے سنا کہ لوگ کعبہ کی طرف جھکتے ہیں تو اس کے دل میں جلن آ گئی۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کعبہ کو گرا دے گا تاکہ لوگ اس کی بنائی ہوئی مندر کی طرف جھکنے لگے۔ اس نے ہاتھیوں اور انسانوں کی بہت بڑی سینا تیار کی، اور جب وہ سینا چلی زمین کانپنے لگا، آسمان دھول سے بھر گیا، اور جیسے ہی یہ بات کعبہ کے لوگوں کو پتہ چلی وہ ڈر گئے اور اپنا گھر چھوڑ کر کے وہ پہاڑ کی طرف نکل گئے۔ لوگوں کا بس ایک یقین اللہ پہ رہ گیا، اور کعبے کے بڑے بزرگ حضرت ابو مختلف نے کہا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا مالک خود اللہ ہے، اور اس گھر کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ اور پھر آسمان سے بہت سارے پرندے نازل ہوئے جن کے چونچ اور پندوں میں پتھر تھے۔ پھر وہ سارے پتھر ابراہا کی سینا پہ گرا دیے، جس کی وجہ سے ابراہا کا مقصد پورا نہ ہو پایا، اور تبھی سے ہی اس دور کو لوگ ایئر آف دی ایلیفینٹس کہتے ہیں۔ اور پھر عرب کے ایک چھوٹے سے گاؤں، ایک چھوٹے سے گلی اندر رحمت آیا، اور وہ رحمت بس اس گھر کے لیے نہیں، اس پورے دنیا کے لیے تھا۔ آپ حضرت آمنہ گھر پیدا ہوئے، اور آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے والد اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اور حضرت آمنہ نے بتایا ان کے جنم کے وقت انہوں نے ایک تیز روشنی دیکھا جو دور دور تک پھیل گئی۔ یہ کوئی نارمل جنم نہیں تھا، آپ وہی بچے تھے جو حق اور باطل میں فرق کرے گا، جو لوگوں کو انصاف سکھائے گا، جو اللہ کی طرف بلائے گا۔ اس رات بس ایک گھر روشن نہیں ہوا بلکہ پوری دنیا کے لیے روشنی جل اٹھی تھی، اور یہیں سے شروع ہوا وہ سفر جو اندھیرے کو روشنی سے بدل دیا۔